من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، گندم کا سیزن ہے۔ سوالات آ رہے تھے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالنی ہے۔ خمس اور زکوٰۃ کی ویڈیو میں سرسری طور پر ذکر کیا تھا کہ یہ جو زیور خواتین کے پاس ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو مال بچتا ہے، مال ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پر خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ خمس کی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں تفصیلی طور پر۔ جو مومنین الحمدللہ خمس نکالتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے ذریعے مراجع تک پہنچاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، دعا دیتے ہیں کہ اپنا فریضہ ادا کریں۔ خمس کے مسائل ہم کافی حد تک ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مویشیوں پر، سونا چاندی پر اور غلات پر واجب ہوتی ہے، لیکن مویشیوں پر زکوٰۃ آج کل واجب نہیں ہوتی۔ اس کی ایک اہم ترین شرط مس ہو گئی ہے، فاقد ہو گئی ہے کہ سارا سال مویشی کسی کے مال سے نہ چریں، نہ اپنے مالک سے، نہ کسی کے خدا کی زمین پر وہ اپنا چارہ ڈھونڈیں اور چرتی رہیں، تو یہ شرط تقریباً فاقد ہو گئی ہے۔ اسی طرح سونا اور چاندی میں، سونا اور چاندی یعنی کہ سکہ رائج الوقت جو ہوتا تھا، سکے کے ساتھ لین دین ہوتا تھا، ان سکوں پر جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ آج کل سکوں سے لین دین نہیں ہو رہا۔ یہ جو سکے اگر ہیں بھی صحیح سونے چاندی کے، تو یہ لین دین کے لیے نہیں ہے، ویسے رکھنے کے لیے، تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ باقی بچ جاتے ہیں غلات۔ غلات چار ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ یہ جب خشک ہو جائیں، کھجور تازہ ہے یا انگور ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب یہ خشک ہو جائیں، کشمش یا خشک کھجور بن جائیں، جس طرح چھوارا وغیرہ یا جو بھی نام لیا جاتا ہے، خشک کھجور کی مختلف قسمیں ہیں، تو اس پر جا کے اگر وہ ایک مقدار ہے اس تک پہنچتے ہیں، تب جا کے خمس واجب ہوتا ہے۔ یہ ہم تفصیلات ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ اونٹ، گائے، بکری، سونا چاندی پر واجب تھی، اب جو ہے غلات اربع پر ممکن ہے۔ یہ شرائط کیونکہ فاقد ہوتی نظر آ رہی ہیں اور مشکل ہے کہ کہیں یہ موجود ہوں۔ غلات اربع ہیں: گندم، جو، کھجور، کشمش۔ اگر یہ 847 کلو بن جاتی ہے، مقدار گندم کی، جو کی، یہ جو ہے نا صاف ہونے کے بعد، گندم بھی، جو بھی، یا خشک ہونے کے بعد کشمش اور کھجور 847 کلو یعنی 21 من 7 کلو تقریباً اگر بن جاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ مقدار وہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے پاس جتنا بھی مقدار ہوگی، سب کا آپ نے پرسنٹیج کے مطابق زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مفت پانی سے اگر آپ نے سیراب کیا ہے زمین کو، تو آپ نے 10% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے پانی سے، پیسوں کے پانی سے سیراب کیا ہے، تو آپ نے 5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے خدائی پانی سے، مطلب یہ ہے کہ قدرتی پانی جو آپ نے اپنی محنت سے زمین سے نہیں نکالا، وہ بھی قدرتی پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ مفت کا پانی اور پیسوں کا پانی، یعنی نہر، دریا، بارش، زمین میں نمی تھی، اس وجہ سے فصل تیار ہو گئی ہے، تو آپ نے 10% خمس، معذرت چاہتا ہوں، زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس 100 من بن گئی ہے فصل، تو آپ نے 10 من اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو قدرتی پانی سے، یعنی مفت کے پانی سے آپ کی فصل تیار ہوئی ہے۔ آپ نے ڈگی چلائی، انجن چلایا، جو ٹیوب ویل چلایا، جو مختلف نام ہیں ان کے، ڈیزل آپ کا خرچ ہوا، باقی چیزیں، اور اس وجہ سے سیراب ہوئی زمینیں، اس کے بعد جو آپ کو کی جو ہے فصل تیار ہوئی، تو اس میں آپ نے 20واں حصہ یعنی کہ 5% آپ نے، اس میں سے 5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 100 من اگر آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے، فصل نکلی ہے، 100 من ہے، تو اس کا آپ نے 5% دینا ہے، یعنی 5 من آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 5% اس کے لیے ہے جو اپنے پیسوں سے سیراب کرتا ہے، 10% اس کے لیے ہے جو قدرتی پانی سے اور مفت کے پانی سے سیراب کرتا ہے۔ یہ پرسنٹیج تھی، واضح کرنا ضروری تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے نہر کا پانی دیا ہے، قدرتی پانی سے تیار ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے بارشیں رک گئیں، نہر کا پانی خشک ہو گیا، تو ہم نے اپنا انجن بھی چلایا ہے، اپنے پیسوں سے ہم نے بھی پانی دیا ہے، تو اگر وہ مقدار برابر تھی تو آپ نے 7.5%، یعنی 100 من زکوٰۃ بنتی تھی تو 7.5 من آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، غریب ہیں، کسان ہیں، یا اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ہم اتنی زکوٰۃ نکال دیں۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ہمارے 12ویں امام تشریف لائیں گے، سرکار حجت، سرکار قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، تو اس وقت صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
زمین اپنے جو ہیں نعمتیں جو ہیں اللہ نے اس میں چھپائی ہوئی ہیں وہ اگل دے گی، کوئی بندہ محتاج نہیں رہے گا، تو اس وقت انسان کو قدر ہوگی کہ میں اتنا ذخیرہ کرتا رہا ہوں، لوگوں کا حق کھاتا رہا ہوں، کسی کا حق پہنچاتا نہیں رہا ہوں، میرے پاس آتے تھے لوگ، میں کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا، آج یہ مال میرے پاس فارغ پڑا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آج وہی موقع ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں جو خدا نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، جو حقوق ہیں، اگر وہ دیں گے تو پھر برکت پڑے گی، نہیں دیں گے تو پھر سیلاب بھی آ سکتا ہے، بارشیں اتنی تیز آ سکتے ہیں، پھر ہم قدرتی آفت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اگر پھر بھی قدرتی آفت آ جائے گی، آپ کا امتحان ہوگا، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا۔ تو وہ حقوق ادا کرنے چاہیے جو ہمارے اوپر خصوصاً انسانوں کے ہیں، مومنین کے۔ تو یہ جو زکوٰۃ نکلے گی آپ نے کس کو دینی ہے؟ یہ مومن مستحق، جو مومن ہو، اثنا عشری ہو اور مستحق ہو، جس کے پاس اپنے گھر کے اخراجات، چاہے وہ قوت نہیں رکھتا یا کما نہیں سکتا، جیسے آج کل سچویشن بنی ہوئی ہے، تو وہ آپ اس مومن کو دے سکتے ہیں جس کے پاس گھر کے اخراجات نہیں ہیں، اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو گندم بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ مستحق فقیر و مسکین ہیں، بدلے میں آپ رقم بھی دے سکتے ہیں۔ خرچ نکالنے سے پہلے زکوٰۃ دیں گے، وہی جس طرح ذکر کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنے میں یا خمس نکالنے میں ہچکچاہٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ وہ مال ہے جو ہمارا اس وجہ سے ہوا ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا، ہم نے کمایا، اس کمانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ جو ہمارے پاس کچھ ہیں اسباب جس سے ہم پیسے کما لیتے ہیں، یہ اسباب ہمیں خدا مہیا نہ کرتا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ڈالتا، ہمارے جسم میں اتنا زور نہ ڈالتا، تو ہم کہاں سے کماتے؟ تو وہ اس خدا نے جو دیا ہے، تو اس کی خاطر اگر خرچ کریں گے، ہزاروں سینکڑوں روایات حدیث موجود ہیں، تو پھر اس مال میں بے تحاشا برکت پھیلتی ہے۔ تو آپ اخراجات نکالنے سے بھی پہلے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جو ہی آپ کی گندم تیار ہوئی، کٹ گئی، صاف ستھری ہو گئی، آپ پہلے زکوٰۃ نکالیں، اور اس زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ گھر کے لیے رکھیں، مستاجری ادا کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ تھے زکوٰۃ کے احکامات۔ جو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو مومنین کمنٹس کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اور آپ سے بھی ملتمس ہوں، مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔